السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. برادران اسلام، میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا کربھا شکر ہے، اور ہم سب کے اوپر اللہ رب العالمین کا کربھا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل ایمان میں سے بنا دیا ہے۔ یہ چند دن عارضی زندگی ہے، اور اس کے اندر جو ہم بوئیں گے وہ یوم القیامہ، آخرت کے دن، ہمیں اس کا حساب اور اس کا اجر، جزا اور سزا دونوں ملیں گے۔ جس نے اچھا کوئی کام کیا ہو اس کو اجر ملے گا، اور جس نے کوئی کمزوری اور کوتاہی اور برائی کی ہوگی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے، خصوصاً اہل ایمان کی زندگی، اس کے بارے میں آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عجبا لامر المؤمن ان اصابه سرا شکر وان اصابه ضرا صبر۔ کہ مومن کی زندگی میں بڑے عجیب ہے، جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس کو شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی اس کے شکر کے ادائیگی پہ ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ صابرین کو اجر دینے والا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس پہ اللہ رب العالمین نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ کلمے ہمارے لیے ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ مومن کی زندگی بڑی عجیب ہے، اس لیے کہ کافر کے اندر صبر نہیں ہے۔ جب اس کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو اس کو بیجا استعمال کرتا ہے، اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی میں استعمال کرتا ہے، اپنی پوری زندگی کو وہ اللہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی تو میری ہے، یہ جسم میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، میں جس طرح اس کو چاہوں استعمال کر لوں، جبکہ اہل ایمان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اہل ایمان تو غلام ہے، پابند ہے، کس چیز کے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائے ہوئے طریقے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سوچ، یہ فکر، یہ مائنڈ اب اہل ایمان کے اندر
کر رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک لابی ہے، اس کے لیے فنڈنگ ہے، اس کے لیے کوشش ہے، یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر، محلوں کے اندر، اسلامی ملکوں کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو الحاد ہے، اللہ سے لوگوں کو دور کرنے کا نام ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے رسالت سے، اس کے اوپر عقیدہ جو ہمارا ہے، کیا یہ آخری نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عقیدے کو سینوں سے نکالنے کے لیے جو تحریک چل رہی ہے وہ ایک تحریک نہیں ہے، اس کے اندر بے شمار لوگ، حاجی صاحب بھی اس کے اندر شامل ہوگا، مولوی صاحب بھی ہوگا، امیر صاحب بھی ہوگا، عام بھی ہوگا، خاص بھی ہوگا، اسمبلی کا ممبر بھی ہوگا اور یونیورسٹی کا پروفیسر اور وائس چانسلر بھی ہوگا۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی دین کو سمجھنا ہے۔ ہمیں اللہ کریم نے جو فرمایا ہے کہ اہل ایمان ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پوری کے پورے داخل ہو جاؤ، وہ اس مقصد کے لیے فرمائے ہیں کہ ایک ایسی ہوا آئے گی، ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ آپ کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نازک ہوئے، آپ کو دین کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، آپ کا عقیدہ کمزور ہوگا، ایمان کمزور ہوگا، تو آپ بہت جلد اس طوفان کے اندر بہہ جائیں گے۔ تو اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کی زندگی بڑی عجیب ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ پھر صبر کرتا ہے، اس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اس کو کوئی مزے کی چیز مل جاتی ہے، اچھا گھر ملتا ہے، اچھی جوانی ملتی ہے، اچھی ڈگری مل جاتی ہے، تو یہ پھر اس کے لیے سوچتا ہے کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں۔ پھر الحاد کے طرف، کفر کے طرف، شرک کے طرف، خرافات کے طرف، بدعات کے طرف اس کا خیال نہیں جاتا ہے، رسومات کے طرف نہیں جاتا ہے۔ یہ ہر موضوع اپنی جگہ ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ہم اس چیز کو لیں گے آپ جو اس وقت معاشرے کے اندر عام ہے، اور معاشرے کو اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چند عرصے کے اندر پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کے اندر 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ملحد ہو چکے ہیں۔ تو اس پہ نظر رکھیے گا، اپنے آپ پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے چوٹوں پہ، اپنے جتنے بھی ماتحت لوگ ہیں، مرد ہے یا خواتین ہیں، خصوصاً نوجوان ان کا ٹارگٹ ہے۔ اور یہ جو سوالات اٹھتے ہیں کہ جی اگر کسی چیز کو ہم نے لمس نہیں کیا ہے، اس کو چھویا نہیں ہے، تو کیسے اس کو مانے کہ یہ نعوذ باللہ ہمارا رب ہے۔ میں پچھلے تقریباً 15-20 سال سے چائنا میں ہوتا ہوں، وہاں کاروبار کرتا ہوں، مختلف لوگوں سے وہاں باتیں ہوتی ہیں۔ ایک کافر نے بہت بڑے فیکٹری کا مالک ہے، مجھ سے پوچھا کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو پہچانا نہیں ہے، اس کے ذات کو نہیں معلوم، اب آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، میرا چائنا سے ہے، میں فیکٹری کا مالک ہوں، آپ خریداری کرتے ہو، تو آپ کا مجھ سے تعلق بن گیا۔ ہم نے اللہ کو ذات نہ دیکھے ہیں اور نہ اس سے کوئی واقفیت ہے، تو کیسے اس پر ایمان لائے؟ کون سی چیز ہے دنیا کے اندر کہ جو ہم اس کو دیکھنے کے بغیر مان سکتے ہیں کہ یہ آپ پہلے انہوں نے کہا کہ آپ سیمپل کو چیک کرواتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کسٹمر سے ڈیل کرتے ہیں، تو یہ عجیب باتیں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے، آپ کے دروازے کو اگر کھولتے ہیں تو ہوا آتی ہے باہر سے، ٹھنڈی گرم، ہم نے تو آج تک نہ ہوا کو لمس کیا ہے اور نہ اس کو دیکھا ہے، تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہوا آ رہی ہے؟ آپ کے سر میں، آپ کے پیر میں، آپ کے پیٹ میں، آپ کی پیٹھ میں درد ہوتا ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میرے پیٹ میں درد ہے۔ ڈاکٹر کیسے مانے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہے؟ ہو سکتے کہ نہ ہو۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ اس فیکٹری کے مالک ہو، اگر میں اس فیکٹری پہ دعویٰ بولوں کہ یہ میری فیکٹری میری ہے تو آپ مانیں گے؟
اس نے کہا نہیں یہ تو میری ہیں. میں نے کہا یہ کس نے بنائی ہے؟ کہ میں نے بنائی. کتنے عرصے میں؟ 8 مہینے لگے, 10 مہینے لگے, 18 مہینے لگے, کچھ عرصے میں اتنا بڑا نظام آپ نے بنایا ہے, اس کو تو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل میں مانتا ہوں. تو میں نے کہا جب آپ اتنے چھوٹے سی فیکٹری کے لیے آپ نے 18 مہینے یا 15 مہینے یا 2 سال لگائے ہیں اور آپ اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ میرے فیکٹری ہے, تو اتنا بڑا جہان, یہ آسمان بغیر ستونوں کا, یہ زمین بچھی ہوئی ہے, تو اس کا خالق کوئی نہیں ہوگا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, جیسے سیدنا ابراہیم کا اپنے مقابل نمرود سے مقابلہ تھا, اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اللہ رب العالمین لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے, پیدا بھی کرتا ہے, اور مارتا ہے. تو اس نے ایک جیل سے 2 لوگوں کو بلایا, ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا. اور اسی طرح اور سارے سوالات, بات لمبی ہو جائے گی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ رب العالمین شمس کا نزول فرماتے, اللہ سورج کو نکالتا ہے, فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, وہ تب رہ گیا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکا. اسی طرح یہ ہمارا جو جاننے والا تھا, فیکٹری کا مالک تھا, وہ بھی خاموش ہوا. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں علم ہونا چاہیے. ہمیں ہمارے لیے جو مشکل اور درد اور تکلیف ہے, کل بھی ہم ایک مجلس میں تھے, میں نے ان ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو ہمیں گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے, جماعت در جماعت ہمیں تقسیم کیا گیا ہے, صوبوں کے اندر تقسیم کیا ہے, ملکوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے, یہ فلان ملک ہے, یہ فلان ملک ہے, یہ وہ ہے, اسلامی ممالک کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کمزوری سے ہم جنت حاصل نہیں کر سکیں گے. ہم سے قبر کے اندر یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس تنظیم سے تعلق تھا, کس جماعت سے تعلق تھا. قبر کے اندر 3 سوالات ہیں, اور یہ دنیا کا وہ واحد پرچہ ہے کہ جو پہلے آؤٹ ہو چکا ہے. من ربک وما دینک ومن نبیک, تمہارا رب کون تھا دنیا کے اندر, تمہارا نبی کون تھا, اور دین وہ راستہ, وہ طریقہ, وہ شریعت جس پہ آپ چلتے تھے. اگر ہم نے اپنے آپ کو الحاد سے بچایا ہو, اور یہ سوالات ہمارے ذہن کے اندر, ہمارے محلوں کے اندر, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے لوگ اس سے ڈرتے تھے, کوئی یہ سوال نہیں اٹھاتا تھا اپنے بزرگوں کے سامنے, اپنے بڑوں کے سامنے, اپنے محلے کے اندر, اپنے شادی بیاہ کے اندر. آج لوگ کھلے الفاظ میں کہتے ہیں آپ کا بیٹا ہوگا, بھائی ہوگا, بھتیجا ہوگا, بھانجا ہوگا, نواسا اور پوتا ہوگا, پوچھے گا بابا جان اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, کیسے اس پہ ایمان لا سکتے ہیں. اگر تھوڑی سی سختی کی پھر کہتے ہیں ہمارے پروفیسر صاحب نے فرمایا, ہمارے لیکچرر صاحب نے فرمایا, ہمارے فلان دوست نے فرمایا ہے. پتہ چل گیا کہ یہ کفر و الحاد اس کے سینے تک پہنچ چکا ہے, اس لیے اس کے زبان پہ یہ بات آتی ہے. کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ملاقات ہوئی, سوالات کرتے رہے, اور بیکن ہاؤس, میں کھلے الفاظ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ متوجہ ہو جائیں. بیکن ہاؤس جہلم کے اندر جو ان کا ادارہ ہے, اس سے میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ایمان صاحب اگر آپ نے کسی مزدور کے ہاتھ باندھ لیا, آپ کا کوئی نوکر ہے, آپ نے اس کے ہاتھ باندھ لیا, پھر اس کو کہا کہ میرے گاڑی کو توڑو, گاڑی صاف کر لو اور گاڑی چلاؤ, ہمیں کہیں کسی میٹنگ میں جانا ہے, اور آپ نے اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, تو پھر آپ ان کو سزا بھی دیں گے؟ میں تو سمجھ گیا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا بات واضح کر لیں. اس نے کہا کہ جب اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, کہ اللہ نے جب ان کے دلوں کے اوپر, ان کے آنکھوں پر, ان کے سماعت اور بصارت پہ مہر لگا دیا ہے, پھر اللہ کو کیا حق ہے نعوذ باللہ کہ وہ ان کو سزا دے. میں نے اسے پوچھا بیٹا یہ سوال کہاں سے آیا آپ کے ذہن میں؟ اس نے کہا ہمارے اسلامیات کا جو ٹیچر ہے, میٹرک میں ہمیں پڑھاتا ہے, اس نے یہ سوال ہم سے پوچھا ہے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اسلامیات کا ٹیچر, بیکن ہاؤس کے اندر پڑھانے والا, وہ کون ہے؟ وہ مولوی کے
جامع کے اندر عیسائی ہیں، مشرقی آدمی ہیں، ان اداروں کے اوپر نظر رکھیں۔ اگر آج آپ کو کراچی جانے کے لیے جہلم کے، گجرانوالہ کے، فیصل آباد کے یا شیخوپورہ کی کسی گاڑی میں آپ بیٹھ جائیں تو آپ کراچی پہنچ جائیں گے؟ یا آپ کو شیخوپورہ جانا ہو اور آپ کراچی کی گاڑی میں بیٹھے ہوں، کراچی تو پہنچ جائیں گے لیکن شیخوپورہ کبھی بھی نہیں آئے گا، گجرانوالہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ رخ ادھر ہے، گاڑی میں وہاں جا کے ٹھہرنا ہے، وہ کراچی کی گاڑی ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان کی کشتی کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ ہم نے جس ایمان کو قبول کیا ہے وہ ہمارے سینوں سے نکالنے کی کوشش جاری ہے، مختلف ڈراموں کے ذریعے سے، مختلف لیکچر کے ذریعے سے، مختلف اشتہارات کے ذریعے سے، اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس میں نظر رکھے، خصوصاً یہ نوجوان طبقہ جو کالجوں میں پڑھنے والے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجوں میں اتنا بڑا فنڈ آتا ہے باہر سے اس چیز کے لیے کہ اس ملک کے بنیادوں کو پکا کر دے، آنے والے اس ملک کے جو قیادت ہوں تو اس کو پکا کر دے۔ وہ آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید رسالت کا جو قانون ہے پاکستان کے اندر، اس کی سزا موت ہے، تو اس قانون کو ہٹا لینا چاہیے۔ کل ایک سابقہ ممبر اسمبلی سے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک پروگرام میں بہت بڑے بخاری شریف کے ختم میں انہوں نے یہ بات کھل کے کہی ہے کہ میں جب اسمبلی کا ممبر تھا تو کئی ممبران ہمارے پاس آتے تھے، ہم ان کے پاس جاتے تھے اور یہ سوال اٹھاتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اب اس قانون کو ہم دنیا کے سامنے کیسے پیش کر لیں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان ممبر، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، ختم رسالت کا مطلب کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، اس میرے بعد کسی نبی نہیں آنا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے، یعنی خاتم النبیین ہے، اور اس کے بغیر جنت کی ٹکٹ ملنی نہیں ہے۔ جس کا جو بھی رشتہ ہو، جس کا جو بھی تعلق ہو، یہ اس زبان میں جاپانی زبان میں ایک ضرب المثل ہے، یہ جو خچر ہوتے ہیں وہ اس میں بڑا ناز کرتے ہیں کہ ہمارے آباء اور اجداد اصل میں گھوڑے سے ہیں، اب مجھے اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ تو ایک ضرب المثل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریب کے قبیلے میں کسی قبیلے کے سردار کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، انہوں نے اپنے علاقے کے اندر کسی گھر سے چوری کر لی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ وہ قبیلے کا سردار ہے، قریب میں ایمان قبول کیا ہے اور ان کو اکرام اور اعزاز دینا چاہیے ورنہ وہ لوگ دوبارہ مرتد ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کو یہ فکر تھی، یہ فکر نہیں تھی ان کو کوئی اعزاز کسی اور مقصد کے لیے دی جائے۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ خادم خاص کو یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس معاملے کے بارے میں گفتگو شریف کر لیں اور اللہ کے نبی کو اس بات پہ راضی کر لیں کہ وہ بہت بڑے سردار ہیں، قریب کے وقت میں مسلمان ہوئے ہیں، ان کے بیٹی نے یہ کام کیا ہے۔ تو آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات جب پیش ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے انداز میں، اور حضرت فرماتے کہ آپ کا چہرہ اطہر غصے سے لال ہو گیا، فرمایا لو كانت بنت فاطمة
فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا. یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے دین. اگر کسی کو معافی ملتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا خاندان، اس کے بارے میں پھر ہمارا کیا خیال ہے؟ جس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بغیر اسلام کے بلال حبشی کو اللہ نے مؤذن الامہ، وہ اس دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کے طور پر ہم جانے اور پہچانے جاتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال جنت کے اندر آگے پیروں کی آہٹ تھی، آواز آ رہی تھی. سیدنا جبریل سے پوچھا، فرمایا آپ کی امتی میں سے ہے. میرے خیال میں تھا کہ سیدنا ابوبکر ہوں گے، سیدنا عمر فاروق ہوں گے، عثمان اور علی میں سے کوئی ہوگا. جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ بلال حبشی کے پیروں کی آہٹ ہے. جنت کی خوشخبری مل گئی سیدنا بلال کو. بلال کیا عمل کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. بلال کی آنکھوں میں آنسو آتے اور فرماتے بلال کا کیا عمل ہوگا اے اللہ کے رسول؟ پھر بھی فرماتے اللہ کے نبی باقی تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جب ایک وضو توڑتا ہوں دوسرا وضو کر لیتا ہوں اور جو میرے لیے اس وقت آسان ہوتے ہیں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں. اب اندازہ لگائیں اس میں جنت کی خوشخبری ہے. ہم 5 وقت نماز میں سے کون سا نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ جناب اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں. ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ام المؤمنین نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر معمولات ہمیں بتا سکتی ہیں؟ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہر کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے. یعنی مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ اگر جھاڑو کٹان ہے تو جھاڑو، اگر کپڑے سیلنے کا ٹائم ہے تو کپڑے، اگر برتن دھونے کا ٹائم ہے تو برتن، جو بھی ہم کام کرتی ہیں امہات المؤمنین میں سے کوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں. میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں اس بات پہ اصل میں آنا ہے. اس پہ تو سبحان اللہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹاتے تھے. لیکن آخری الفاظ ام المؤمنین کے کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلال کے آذان کی آواز سنتے یا نماز کا ٹائم ہوتا اور نماز کا تذکرہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم ہر طرف سے آذانوں کی آواز سنتے ہیں تو ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں. ہمارا ایمان ہمیں اپنے گھر سے، اپنے آفس سے، اپنے فیکٹری سے، اپنے کالج سے، اپنے یونیورسٹی سے، اپنے روم سے ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتے. یہ ایمان ہمیں قبر سے جنت لے کے جائے گا. جی سوال کا جواب یہی ہوگا کہ جی اللہ غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ غفور بھی ہے، رحمان بھی ہے، لطیف بھی ہے، لیکن اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، سخت پکڑنے والا. اللہ قہار اور جبار بھی ہے. اور ایک بے نمازی کے لیے جو ایک علاقے میں ایک بے نمازی ہو تو کہتے ہیں کہ پورے علاقے کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. اب اندازہ لگائے کہ ہر گھر کا کیا حال ہوگا. ہمارے عادات اور رواج، شادی اور بیاہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قانون کو، آپ کے دستور کو، آپ کے تعلق کو اور آپ کے شریعت مطہرہ سے کہیں دور نہ ہو جائیں. بنیادی چیز جس کے طرف میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اس کی وصیت کرتا ہوں یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا عقیدہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. یہ کالج، یہ یونیورسٹی، یہ فیکٹری، یہ ہر چیز اس وقت تک ہے جب تک ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہیں. جب جان کے اندر سانس موجود ہے، جب یہ جان نکل جاتی ہے اس کے بعد سب کچھ ختم ہے.
کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ کا. اس لیے عقل مند اور ہوشیار آدمی کا کام کیا ہے کہ وہ اس جگہ کی تیاری کر لے جہاں آپ کو کوئی کام نہیں آئے گا. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ قبر ہے، وہ حشر کا میدان ہے، وہ آخرت ہے. اس دنیا میں اگر آپ اپنے بچوں کو کپڑا نہ دے سکے، کھانا نہ دے سکے، گھر نہ دے سکے، کچھ بھی نہ دے سکے، یہ کوئی ملال کی بات نہیں ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. بتاؤ اگر دنیا کے اندر ہم سارے کے سارے اپنے بچوں کو سب کچھ دے سکے اور آخرت میں میرے وجہ سے وہ بچے جہنم میں جا رہے ہوں اور اللہ کریم سے کہا کہ اللہ اس مولوی کو ہمارے وجہ سے جہنم میں ڈال دو، یہ جنت کا مستحق نہیں ہے. ہمیں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھایا، ہمیں ظہر کی نماز کے لیے اس نے نہیں کہا بس پیسے کما کے لاؤ، جہاں سے کمانے لاؤ. عصر کی نماز کا نہیں پوچھا، مغرب کی نماز مشغولیت کے اندر اور عشاء کی نماز تھکاوٹ کے اندر مہمانوں کے ساتھ شادی اور بیاہ میں گئی ہیں. 5 وقت کی نماز جا رہی ہیں اور حاجی صاحب کو اور مولوی صاحب کو، حضرت صاحب کو اور فلان صاحب کو اور بڑے صاحب کو اور مشر کو اور اس کو کوئی معلوم نہیں ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر بندہ اپنے رعایت کے بارے میں مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا. یہ جو لوگ آج لگتے ہیں نا کہ بھائی مجھے ووٹ دو، تو کل کو ان سے پوچھا جائے گا کہ اپنے علاقے کے اندر جس اسمبلی کے ممبر کے صوبائی اس علاقے کے اندر نماز کا نظام قائم کیا تھا کہ نہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ کتنا تعلق تھا جو نماز قیام کے لیے اپنے ممبروں کو کھڑا کرتے تھے کہ بھائی اس کو ووٹ دو. اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے بارے میں کہ آپ نے اسلامی حکومت قائم کی تھی کہ نہیں، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کوشش کی تھی. لہذا اگر یوم القیامہ حساب کتاب کے بعد میں ایک آدمی جہنم میں گیا اور سارے کے سارے اہل ایمان جنت میں جائے، میرے لیے آپ بتائیں کیا فائدہ ہوگا؟ کسی ایسی تنظیم سے تعلق رکھنے میں کہ جو میرے آخرت کے بارے میں نہ سوچے، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ سورہ سبا کے اندر بے شمار آیات ہے، اس پر موقع نہیں ہے ورنہ میں اس کو تلاوت کر لیتا کہ یہ قیادت کے لوگ اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ یہ ہمیں زندہ باد مردہ باد کہتے تھے، اس کی وجہ سے تو ہم جہنم جا رہے ہیں. اور کارکن کہیں گے کہ اللہ یہ ہمارا قائد تھا، اس کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. اور دونوں ہی کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالیں گے. پھر اللہ ہمیں جہنم سے بچائے. اللہ نے ہمیں اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ لفظ سمجھا رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، یہ دیکھیں نماز کے بعد مغرب کے وقت اور فجر کے وقت نہیں بولا ہے، 3 سے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار کہ اللہ مجھے آگے جہنم سے بچاؤ. تو پھر اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جنت کا مطالبہ کرنے والا اللہ جنت کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اس کا آخری ٹھکانہ بناؤ. جہنم سے نجات مانگنے والا جہنم کہتے کہ اللہ اس کو محفوظ کر دو مجھ سے. تو اللہم اجرنی من النار اس لفظ کو مغرب اور فجر کی نماز کے فرض کے بعد آیت الکرسی بھی نجات ہے، اللہم اجرنی من النار بھی نجات ہے. اور جب اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہو تو پھر اللہ رب العالمین ختم نبوت کے اوپر عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے. اللہ نے ہم سب کو اس دینی شریعت سے اس لیے واقف کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر لیں اور اپنے آخرت کو بھی اور دنیا کو. یہ دین صرف آخرت کے لیے نہیں ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. میرے بڑے بھائی آپ کے یہاں خطیب ہیں مولانا قاری فضل اکبر صاحب، وہ ماشاءاللہ مجھ سے میرے استاد بھی ہے، میرے مربی بھی ہے، مجھ سے بہت زیادہ وہ مطلب بعمل آدمی ہے. لیکن ان کی خواہش تھی میں چاہنا میں ہوتا ہوں کہ آپ ہمارے دوستوں کے اور ہمارے بزرگوں کے سامنے کچھ ٹوٹی پھوٹی بات رکھتے. میں نے جو بھی ٹوٹا پھوٹا ایک موضوع تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ رب العالمین
سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے، اور اہل جنت کے طرف جو تنظیمیں ہیں اور جو تعلق ہے اس کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو استوار کر دیں۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہے اللہ ہمیں ایمان اور اسلام کے اوپر استقامت نصیب فرما دے، اہل حق کے ساتھ ہمیں کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اہل باطل سے ہمیں اللہ حفاظت فرما دے، اور جب اس دنیا سے جا رہے ہوں اللہ ہمیں موت کے شہادت سے سرفراز فرما دے، اور عند الموت ہمیں کلمہ ہمارے زبانوں پہ جاری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ وسلم علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔